ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا حمزہ خالد. سوال کیجیے گا رانا صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. ایک بڑے مشہور ایتھسٹ ہیں رچرڈ ڈاکنز، بایولوجسٹ بھی ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ کوئی بھی اس یونیورس کا کریٹر نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز پہ ابھی آرگیو کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو امپیریکلی ایکسپیرینس نہیں کیا. تو جب ہمیں وہ پروو ہو جائے گا تب ہم اس کو ڈیل بھی کریں گے. تو یہ زیادہ چیز ریزننگ کے قریب ہے یا یہ زیادہ قریب ہے جو ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے کہ ایک اس یونیورس کا کریٹر ہے اور اس نے پھر ہمیں ایک پورا زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ دیا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، جس کو کہ ابھی ہم صرف آئیڈیا میں ہی سوچ سکتے ہیں اور ایمان لے کے آ سکتے ہیں لیکن ریئلٹی میں نہیں دیکھ سکتے. تو عقل کے نزدیک کون سی زیادہ چیز قریب ہے؟ اگر آپ کی بات مانی جائے تو دونوں ہی بے عقلی کی باتیں ہیں. یہ بھی بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ انتظار کیا جائے کہ جب اس کا تجربہ پیش آ جائے گا. تجربہ پیش آ جائے گا تو پھر وہ ایک مادی حقیقت ہوا، پھر وہ ایسے ہی ہوا جیسے چاند سورج ستارے ہیں. تو پھر تو مخلوقات میں سے ایک مخلوق بن کے رہ گیا. تو تجربے کا انتظار کرنے والی بے عقلی کر رہے ہیں. اور یہ بھی بالکل بے عقلی ہے کہ ہم اپنے طور پر ایک تصور قائم کر لیں، ہمارا پروردگار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا خدا یہ ہونا چاہیے، یا عقل کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے لیے قیاس کی کوئی بنیاد ہی نہیں. اور انسانی عقل جب شاہد اور غائب کا تعلق پیدا کرتی ہے تو وہ جس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے یا جو اس کے تجربے میں ہے اس پر قیاس کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو یہ بھی بے عقلی کی بات ہے. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا دیا ہے. پیغمبر بھیج کر بتایا ہے کہ میں یہ ہوں. تو ہم محض کوئی عقیدہ اپنے تصورات سے نہیں قائم کیے بیٹھے، پیغمبروں کی بات کو مانا ہے اور اس کو علم و عقل سے مانگا. میں نے خدا پر ایمان پر جو مضمون لکھا ہے اس میں اس دونوں کے دلائل بیان کر دیے ہیں. ہم نے پیغمبر کی بات کیوں مانی ہے، اس کے عقلی دلائل کیا ہیں، اور ہم پیغمبر کی طرف گئے ہی کیوں ہیں، اس کے عقلی دلائل کیا ہیں. تو ان کو سمجھیے. یہ طریقہ نہیں ہے. دونوں طریقے بالکل بے عقلی کے طریقے ہیں. نہ تجربے میں خدا کو لانے کی کبھی خواہش کرنی چاہیے، وہ خدا رہے گا ہی نہیں اس کے بعد. اور نہ اپنے تصورات سے اپنے تصورات کا کوئی گڈھا بنا کے اس کو پوجنا چاہیے. پیغمبروں کا بتایا ہوا خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں.